السلام علیکم ناظرین، ہجڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ قرآن پاک کی سورۃ شعراء آیت نمبر 49 سے 50 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہیں۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جیسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جیسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں دیتا ہے، اور جیسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ شادی بیاہ میلوں ٹیلوں میں ناچتے گاتے ہیں اور اکثر بھیک مانگتے بھی نظر آتے ہیں۔ ان کے مختلف نام ہیں، جیسے خسرہ، ہجڑا، خواجہ سرا اور مخنث۔ ان سب میں سے لفظ خواجہ سرا قدر بہتر نظر آتا ہے۔ یہ نام ان کو مغل بادشاہ نے دیا تھا۔ فارسی زبان میں افسر کو خواجہ اور محل کو سرا کہتے ہیں، لہٰذا اس سے مراد محل کے افسر ہیں۔ لیکن یہ ایک اہم سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ آخر یہ تیسرے جنس کے لوگ پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ جہاں تک بایولوجیکل انفارمیشن کا تعلق ہے تو سائنسی لحاظ سے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو مرد اور عورت کے کروموسومز آپس میں ملتے ہیں اور بیٹے یا بیٹی کا تعین ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ کروموسوم ایسے ہوتے ہیں جو جنس کا تعین کرتے ہیں۔ اگر میل کے کروموسوم غالب ہو تو لڑکا ہوتا ہے، اگر عورت کے غالب ہو تو لڑکی ہوتی ہے۔ لیکن تیسرے جنس کے کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے کروموسوم برابر ہو جاتے ہیں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو نہ مرد ہوتا ہے اور نہ ہی عورت۔ یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ تیسرے جنس کے اندر بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ اس کا تعین ایسے ہوتا ہے کہ اگر فیمیل کروموسومز میل کروموسومز پر دوبارہ غالب آ جائے تو وہ فیمیل خواجہ سرا کہلاتے ہیں۔ اسی طرح میل خواجہ سرا کا بھی ہے۔ خواجہ سرا کے مختلف قسمیں ہوتے ہیں۔ پاکستان میں صوبہ سندھ باقاعدہ طور پر ڈیرے موجود ہیں، جسے سندھی زبان میں مڑی کہا جاتا ہے، جہاں سندھ کے خواجہ سرا رہائش پذیر ہیں۔ خواجہ سرا کی ایک اور قسم اولاکڑی بھی ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ پیدائشی طور پر جنسی صلاحیتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ خوشی کے موقع پر تقسیم کی جانے والی نظر وصول کر کے آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور اسی طرح سے اپنا گزارا کرتے ہیں، اور ان کا عموماً اٹھنا بیٹھنا بھی معزز گھرانوں میں ہوتا ہے۔ کوئی ثانی نہیں تھا، ایک دفعہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ خواجہ سراؤں کی وراثت کا کیا مسئلہ ہے، تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ خواجہ سراؤں کی وراثت کا تعین اس کے مشابہت کی بنا پر کی جائے گی، یعنی اگر کوئی مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا، اور اگر عورت کے مشابہ ہے تو عورت کا حصہ پائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت کی طرح اس تیسرے جنس کو بھی حقوق سے نوازا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے خواجہ سرا سے شادی کر لی اور مہر میں اس نے اپنی بیوی یعنی خواجہ سرا کو ایک لونڈی دی۔ وہ خواجہ سرا اس قسم کا تھا کہ اس کی مشابہت مردوں اور عورتوں دونوں سے تھی، اور جب اس خواجہ سرا نے اپنے مہر میں آیا لونڈی کے ساتھ جماع کیا تو اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب یہ معاملہ حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ سرا سے دریافت کیا کہ تمہاری مشابہت مرد کی طرح ہے یا عورت جیسی ہے؟ خواجہ سرا نے بتایا کہ مجھ میں مرد اور عورت دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہے، مجھے ماہواری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس خواجہ سرا کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کریں، اگر بائی جانے والی ایک پسلی کم دکھائی دے تو پھر اس کو مرد سمجھا جائے گا، ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے گا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ خواجہ سرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ صادر فرمایا کہ ایسے مرد شمار کیا جائے اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی کروا دی۔ اسلامی کتب میں درج ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا پیدا فرمایا اور جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر احسان کا ارادہ کیا کہ اس کا جوڑا پیدا فرمایا جائے تاکہ ان میں سے ہر کوئی اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے،
تو حضرت آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو ان کے بائیں جانب ایک حسین اور جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کے بائیں جانب کی پسلی دائیں جانب کی ایک پسلی سے کم ہوتی ہے، جبکہ عورت کی دونوں جانب کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ کل پسلیوں کی تعداد 24 ہیں، 12 دائیں جانب اور 12 بائیں جانب۔ عورت میں پسلیوں کی تعداد دونوں طرف ایک جیسی ہوتی ہیں، جبکہ مرد کی دائیں طرف کی پسلیاں 12 ہوتی ہیں، جبکہ بائیں جانب کی پسلیوں کی تعداد 11 ہوتی ہے، اور مرد کی کل پسلیاں 24 کے بجائے 23 ہوتی ہیں۔